اب کوئی کہہ سکتا ہے، اور یقیناً بعض لوگ ایسا کہتے بھی ہیں کہ دیکھیں جی ان سب احادیث میں تو یہ بات مشترک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان نہیں کی یہ احادیث، یا خود روک دیا، لہٰذا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا، باقی حدیثوں کو بیان کرنے کے حوالے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی حدیثیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکی، تو مشاجرات صحابہ کے حوالے سے تو آپ نے نہیں روکا، تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو اہل حدیث کو تو یہ اچھا لگتا ہے کہ ایک بریلوی خود سے بخاری پڑھے اور رفع دین شروع کرے، لیکن اہل حدیث بیچارے کو کیا پتا تھا کہ 2812 بھی بخاری میں نکل آئے گی۔ اب وہ امام بخاری کو تو جا کے قبر پہ ریکویسٹ کرنے سے رہے کہ حضرت یہ آپ نے کیا امت کے ساتھ کر دیا، آپ ہم سے مشورہ کر کے ہماری مرضی کی حدیثیں لکھتے، تو اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا منو ان اسی طریقے سے امت تک پہنچانا ضروری ہے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ اے نبی جو بھی آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے یہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچائی تو آپ نے بھی رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ اگر نبی علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی غیبی خبروں کو، قرآن کی آیات کو، مستقبل کی خبروں کو امت تک نہیں پہنچائیں گے تو وہ رسالت کا حق ہی نہیں ادا کر رہے۔ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کتنا خطرناک مطلب ہے کہ جس کام کے لیے اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا انہوں نے کام ہی اپنا ٹھیک نہیں کیا۔ تو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے تو میرے اور آپ کی تو بڑی ذمہ داری ہے کہ جس طرح بات نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی ہے ہم ان کی امت تک پہنچائیں۔ رہ گیا کہ یہ کہنا کہ ضروری ہے، تو یہ تو آلریڈی ہو چکا ہے میرے بھائی۔ جنگ جمل صفین نہروان میں نے تو نہیں کروائی تھی، میری دنیا میں پیدائش سے بھی وہ 1400 سال پہلے یہ جنگیں ہو چکی بھی تھی، اور ان جنگوں کی وجہ سے دو فرقے بھی میری پیدائش سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں، اور دونوں فرقے ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں وہ بھی میری پیدائش سے پہلے ہے۔ میں نے تو ہارمونی کریٹ کی ہے اور بتایا ہے کہ کون کلپرٹ ہے کون نہیں ہے۔ اگر میں نے کوئی بات اپنی طرف سے کی ہے تو میں مجرم ہوں، اور اگر نبی علیہ السلام کی بات ہے اور کوئی ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ کی بات آگے نہیں پہنچانی ہے تو ہم تو اس سے یہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں کریں گے۔ ہم اس سے پہلے پوچھیں گے کہ بھائی تو مسلمان ہے یا یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے؟ تو ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم رسول اللہ کی بات آگے نہ پہنچائیں، تو غدار لگ رہا ہے رسول اللہ کا۔ جی نیکسٹ۔ میں نے ایک بابا چھوڑا احمد بن حنبل کہ ان کا موقع مشاجرات صحابہ پہ غلط ہے، جب وہ خود حدیث مسند احمد میں لے کے آ رہے ہیں جنگ جمل صفین نہروان پہ، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کو ڈسکس نہ کرو۔ وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا لیکن رسول اللہ کی زبان بند کر دو، نعوذ باللہ۔ گویا یہ جو 4 حدیثیں آپ نے ذکر کی ہیں صرف یہی روکی گئیں اور صرف انہی سے رکنا تھا، باقی کسی سے نہیں رکنا تھا۔ تو ان کے لیے ایک جو زبردست قسم کی دلیل ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام صاحب نے ان دونوں حدیثوں سے پہلے ذکر کیا تھا، اور علماء اس بات کو جانتے ہیں، اور طلباء بھی جو صحیح بخاری پڑھتے ہیں یا جنہوں نے فتح الباری کا مطالعہ کیا ہے، یا جو لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کار پر غور کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث بھی ذکر بعد میں کرتے ہیں، پہلے سلف میں سے کسی کا قول ذکر کرتے ہیں جو تبویب انہوں نے کی ہوتی ہے، اور یہ تو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جو باب امام قائم کرتا ہے اس کا عقیدہ ہوتا ہے، یعنی جو سرخی امام لگاتا ہے نا حدیث پر وہ اس امام کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے کہ علم کو بعض لوگوں کو بیان کر کے بعض لوگوں سے چھپایا جا سکتا ہے، اگر خطرہ ہو کہ ان کا مینٹلی لیول جو ہے اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے، اس بات سے کوئی غلط نتیجہ بھی یہ اخذ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی کریٹیکل قول ہے، یعنی جسے نص قطعی اس مسئلے میں کہا جا سکتا ہے، یعنی اس کو سننے کے بعد ہم جو بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں، تابعین سے انہوں نے خطاب کیا، فرماتے ہیں کہ لوگوں کو وہ حدیثیں بیان کرو جن کے بارے میں انہیں معرفت ہے، جن کے بارے میں انہیں معرفت ہے، یعنی جس حدیث کے بارے میں پہلے سے ان کا ذہن تیار ہو چکا ہے، یعنی پہلے تمہیداً ان کو اصول اور قواعد بتائے جا چکے ہیں،
تو وہ حدیثیں ان سے بیان کریں. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی جائے؟ اگر ایسی حدیث آپ کسی شخص کا ذہن آپ نے تیار نہیں کیا ہوا، اس کا ذہن ابھی اسلام کی حقانیت کے حوالے سے اتنا پختہ نہیں ہے، اس کو آپ ایسی جو عجیب و غریب حدیث بیان کر دیں گے جس کو ماننے کے حوالے اس کے ذہن میں اشکال پیدا ہو کر اس میں گمراہی میں جانے کا خدشہ ہو جائے، وہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا اسے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کو تم پسند کرتے ہو؟ ظاہر ہے کوئی مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کو پسند نہیں کرتا. ہم تو دعوت و تبلیغ کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو، لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچ مانیں اور انہیں اپنائیں اور ان کے مطابق اعتقاد رکھیں اور ان پر عمل رکھیں. اگر یہ ڈر ہو کہ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دے گا اس بات کی وجہ سے، تو وہ بات بیان نہیں کرنی. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور یہ انہوں نے مطلق کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں حدیثیں 4 ہیں یا 5 ہیں یا 10 ہیں، صرف وہ آپ نے لوگوں کو بیان نہیں کرنی، بلکہ فرمایا حدث الناس بما یعرفون، صرف وہ حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں جس کے حوالے سے انہیں معرفت ہے. اگر کوئی شخص مشاجرات صحابہ کے حوالے سے سلف کے عقیدے کو سمجھ چکا ہے، قرآن و سنت کیا کہتے ہیں اور اجماع امت کیا کہتا ہے، اگر وہ سمجھ چکا ہے تو آپ مشاجرات صحابہ اس کے سامنے بیان بھی کر سکتے ہیں، محدثین بھی بیان کرتے رہے. یہ جو انجینئر صاحب بار بار کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی امام مسلم نے بھی تو بیان کیا ہے، امام ابن ابی شیبہ نے بھی تو مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کیا ہے، تو یہ ہے انجینئر صاحب، یہ بات ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھائی ہے. ان لوگوں کے سامنے آپ بیان کر سکتے ہیں جو اس کے لیے تیار ہیں، جنہیں اس حوالے سے معرفت ہے، اور جنہیں اس حوالے سے معرفت نہیں ہے وہ کسی ایک کی طرفداری میں دوسرے سے دشمنی رکھ کر گمراہ ہو جائے گا، اس کا دین برباد ہو جائے گا. اور ایسے کتنے لوگ ریکارڈ پر ہیں اور ہمارے ساتھیوں نے مشاہدے کیے ہوئے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جو اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، لمبی لمبی ان کی داڑیاں تھیں، مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت یا اسحاق جھالوی کے لیکچر سن کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایسا گندا ذہن ان کا بنا کہ دشمن عثمان بن گئے، داڑیاں انہوں نے کٹوا دی، منا دی، اور وہ بے دین ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صراط مستقیم سے ہی بھٹک گئے. یہ وجہ تھی کہ مشاہدات صحابہ کو اوپنلی انہوں نے ایسے لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنے کی کوشش کی جو اس کی معرفت نہیں رکھتے تھے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے. اب یہ جو ایسا فرمان ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، ایک قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس حوالے سے، یعنی اس طرح کا بڑا اہم قول تھا، تو اس کے بارے میں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ابن عباس جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں وہ پھینکنے والا نہیں ہے. یعنی بہت بڑا دعویٰ اگر کوئی صحابی کرے نا تو وہ پھینکنے والا نہیں ہوتا، یقیناً اس روایت کی اصل موجود ہے. کہتے ہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کوئی صحابی اپنی طرف سے کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی بہت بڑا دعویٰ اگر کوئی صحابی کرتا ہے تو یقیناً اس نے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سن رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسے ہم محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں مرفوع حکمی. ایسی بات جو صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، بلکہ ضروری یقیناً اس کے حوالے سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم سنی ہوگی. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کہہ رہے ہیں. حدیثیں لوگوں کو سنانا اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب بن جاتا ہے بسا اوقات. یہ بہت بڑا قول ہے، اور یقیناً یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و سنت سے یہ بات سمجھی. تو آپ تصور کریں کہ اگر یہ قول تھوڑی دیر کے لیے انجینئر صاحب کے جو فینز ہیں ہم انہیں بھی دعوت فکر دیتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر تھوڑا غور کریں، اگر یہ قول سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول نہ ہوتا بلکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا قول فرمایا ہوتا، تو تصور کریں کہ پھر انجینئر صاحب کس طرح کی، یا امام ابن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو انجینئر صاحب کتنا پروپیگنڈا کرتے. دیکھو جی حدیث کو چھپانے کا حکم دے دیا جی، اور کہہ دیا اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہوتی ہے حدیثیں سنانے سے. ایسے ہی کرتے ہیں نا، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پر اسی طرح حملے کرتے ہیں.
اور بعض ایسی بے بنیاد باتیں ان کے ذمہ لگا رہے تھے جو انہیں فرمائی بھی نہیں، اور جو کچھ فرمایا ہے انہوں نے وہ کسی حکمت کے تحت ہوتا ہے تو اس پر کہہ دیتے ہیں دیکھو جی یہ تو بریلوی دیوبندیوں سے گئے گزرے ہیں، یہ ایسے سلف ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر یہ قول ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہوتا یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہوتا تو پھر تصور کریں انجینئر صاحب کیسے کیسے اس پر وہ پھر جو ہے نا والعیاذ باللہ نعوذ باللہ اور پتہ نہیں کیا کیا پھپتیاں اس پر کستے اور لوگوں کو متنفر کرتے کہ دیکھو جی یہ لوگ حدیثوں کو کہہ رہے ہیں کہ حدیثوں سے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہوتی ہے۔ ایسے ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ لیکن یہ قول چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور انہیں ایک نام نہاد دعویٰ بھی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا، اس لیے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ ایک دعوت فکر ہے کہ ان لوگوں کا دیکھیں یہ دو رخی کی ایک مثال بھی ہے کہ اگر ایسا قول سیدنا معاویہ سے آتا تو ان پر تان بن جاتا ہے، ان کے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا ہے تو انشاءاللہ اس پر تان نہیں کر سکتے یہ لوگ۔